ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالمین نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پروردگار عالمین نے ہمیں قرآن حکیم کی صورت میں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اسوہ اور جو تعلیمات دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس پر آپ کی استطاعت نہیں ہے، وہ آپ سے تقاضا اس کا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی فدیہ نہیں دے سکتا، جی جی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مالی استعداد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ معاشرے کے ان افراد میں نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد وہ اللہ کی راہ میں آسانیاں بانٹ رہا ہے، تو اس پر لازم ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی فدیہ دے ہی نہیں سکتا، جی جی، اس کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں، اس کے پاس وسائل ہی نہیں، وہ صاحب نصاب ہی نہیں، تو فدیہ نہیں دے سکا، اور اب اس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ شیخ فانی ہے، اللہ رب العزت نے اسے عمر کے اس حصے میں رکھا ہے، یا ایسی مرض میں مبتلا ہے، جی، ان دونوں صورتوں میں بھی شریعت مطہرہ نے اس کے لیے سہولتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر شیخ فانی اسے اللہ تعالیٰ عمر کے کسی بھی حصے میں اس قابل بنا دیتا ہے جی اور جی، موسم بھی وہ ٹھنڈا پاتا ہے تو وہ ان کی قضا کر لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مریض جب مرض سے واپس آ جائے، صحت یاب ہو جائے تو روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے، اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اللہ کی راہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرے، اور اگر غریبی میں ہے تو اس کو فدیہ دیا بھی جا سکتا ہے، ہاں، وہ ٹھیک، فدیہ لینے والوں میں آ جائے گا، دوسری کیٹیگری میں چلا گیا، دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں آسانیاں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے نا، اسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ تمہارا عمل نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل نہیں صورتیں نہیں دیکھتا، دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، سبحان اللہ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آدمی ہے، اس کے اندر حیثیت نہیں آ رہی لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اس کو اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن خلوص دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے جی جی، کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر، ٹھیک ہے، اور عملاً وہ نہیں ہوتی، اللہ کریم اس کو اس کی نیت پر اجر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی کہ نیت المومن خیر من عملہ، ٹھیک ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہوتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کو مرتب کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو جگہ دی کہ انما الاعمال بالنیات ٹھیک ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، تو نیت کا اس میں دخل ہے۔ اور جو چیز یعنی ایک تو اسلام نے یہ خوبصورت عمل دیا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری امت سے اللہ نے بھول چوک اور خطا غلطی سے ہو جانا کسی کا وہ اٹھا دیا ہے، اس پر وہ گرفت ہی نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں یہ کہا کہ جس کی تم میں طاقت نہیں ہے اس کا تم سے نہ سوال ہوگا نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، یہ جو آپ نے دین یسر کی بات کی تو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ اللہ کی شان کہ یہ آیہ مبارکہ بھی روزوں کے تسلسل میں آئی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم سبحان اليسر اللہ، ولا یرید بکم العسر العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی یہ آیہ مبارکہ بھی روزوں کی فرضیت اور اس کے جو فدیہ مقاصد ہیں ان پر ان کے بعد آئی ہے، ان کی نشاندہی کرتے سبحان ہوئے اللہ، ختم کہاں کر رہی ہے لعلکم تشکرون، جی،
کہ انسان جس حال میں بھی ہے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور اس کی نیت پر یقیناً اس کو اور یہ سارا جو نظام اللہ نے قائم کیا روزے کا، فدیے کا، کفارے کا، یہ تمہارے یسر کے لیے ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتا تو سمجھ میں نقص ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔